أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا جب تتلا سنائی جاتی ہیں، تتلا یا تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تاکہ اوپر پیش آئے تو مجھول کا ترجمہ کریں، سنائی جاتی ہیں، علی ہوتا ہے لفظ پر، علیہ اس پر، آیاتنا آیتیں نہ ہماری، جب اس کو ہماری آیات پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں، قال تو کیا کہا اس نے، اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب اسے آخرت، عذاب اور ثواب کے بارے میں یہ آیت پڑھ کر سنائی جائیں تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ کیا ہے یہ پہلے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں، چھوڑو ان باتوں کو۔ تو یہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ، یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، تکبر کرتے تھے، ضد کرتے تھے، اور ضد کی بنا پر یہ ساری باتیں کرتے تھے کہ یہ کیا ہیں، یہ جو آپ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کون یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کون کون کہتا ہے؟ جس کو گناہوں کی طرف رجحان، جو حد سے زیادہ گناہ کرتا ہو اور جو آیتوں میں غور و فکر نہ کرتا ہو۔ یہ تو تھا مشرکین مکہ کا حال، منافقوں کا حال، کافروں کا حال۔ لیکن آج کے مسلمان کا کیا حال ہے کہ جب وہ گناہوں کا حد سے زیادہ کرتا ہے یا اس کو سمجھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، یا نوجوان لڑکیاں ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ والے دین میں اس طرح ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیو ہیں، نیو جنریشن ہے، آپ اولڈ ہیں، اب زمانہ جو ہے وہ نیو آ گیا، آپ اس طرح نہیں ہوگا، یہ فیشن اس طرح ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو فیشنیبل سمجھ کے اور اپنے آپ کو نیو سمجھ کے تو وہ کیا کر دیتی ہیں، حیا کو پامال کر دیتی ہیں، یا اپنی جو جتنا دین پہ عمل کرنا تھا فوتگی میں، شادی میں یا رسم و رواج میں جہاں بھی، تو وہ یہ سوچ کے یہ کہہ کے دوپٹہ اپنے سروں سے اتار دیتی ہیں کہ یہ پچھلی باتیں ہیں، پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، نیو زمانے میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو دین کے معاملے میں جتنی بھی بات ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی اگر تربیت اچھی کریں گے تو بچوں کو پتہ ہوگا کہ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی آیات ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ ان آیات پر عمل کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کہے کہ کیا سمجھے کہ یہ پہلے لوگوں کے لیے تھا، یہ صحابہ اکرام کے لیے تھا قرآن پاک، انہوں نے عمل کرنا تھا، ہم کیسے عمل اس پر کر سکتے ہیں؟ تو بلکہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے وہ ابھی جتنی قیامت تک جتنے بھی لوگ امت محمدیہ کے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کے مطابق، احکام کے مطابق اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ اپنی آخرت برباد کرے گا، اپنی دنیا برباد کرے گا۔ قرآن پاک کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک کے احکام کو یہ سوچ کے عمل کریں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ مسلمان کا فرض ہے۔ کلا بل، ہرگز نہیں، اور رانا چڑھ گیا، زنگ چڑھ گیا، الا پر، قلوب قلب ایک دن، قلوب اس کی جمع، الا قلوبہم ان کے دلوں پر، کیوں؟ ما کانوا اس وجہ سے کہ وہ تھے، یکسبون وہ کماتے تھے، یعنی ان کا خیال غلط ہے
اصل میں یہ بات اس لیے نہیں کہ ہماری آیات میں کوئی شک ہے، اصل میں یہ بات اس لیے ہے کہ ان کے دل اتنے منافق ہو گئے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ بدعملیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ کی تہ چڑھ گئی ہے، گناہوں کے اثرات اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم، کلا ہرگز نہیں، انہم یقیناً وہ، ربہم اپنے رب سے، یوم ازن اس دن، لمحجوبون حجاب میں رکھے جائیں گے۔ گناہوں کا صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہوں گے، جن کا دل گناہوں سے زنگ جن کے دلوں کو چڑھ گیا ہوگا، تو وہ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا، اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ثم پھر، انہم بے شک وہ، یا یقیناً وہ، لصال الجحیم، صال داخل ہوں گے، جحیم جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی دیدار الہی سے محروم ہونے کے بعد وہ کہاں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی ہے، کنتم تم تھے، بہ ساتھ اس کو، تکذبون جسے تم جھٹلاتے تھے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا جہنم میں جانے کے بعد کہ ان کے لیے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں، آج دیکھ لو یہ حقیقت ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، جو نیک لوگوں کا نامہ اعمال ہے، کتاب نامہ اعمال ابرار نیک لوگوں کا، لفی البتہ، میں لام البتہ اس کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی بتا رہی، فی میں علیین، ضرور علیین میں ہوگا، یقیناً نیک لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہوگا۔ پہلے فجار کا آیا نا کہ فجار کے مقابلے میں ابرار کا لفظ آیا۔ فجر کے معنی ہوتے ہیں نا کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا، فجر کو فجر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ سارے آسمان پر نمودار ہو جاتی ہے، اور فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو وسیع پیمانے پر نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے مقابلے میں ابرار آیا ہے، بر ان کے معنی ہوتے ہیں نا نیکی کرنا، نیکی کے کام، اور بار کے معنی ہوتے ہیں وسیع، خشک، اور قطع زمین پر بر ان کے لفظ آئے، تو اس لیے نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اور اصل میں جو بر ہے وہ نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تو بار وہ شخص ہے جو ایسی خصلت رکھتا ہے کہ اسی کو بار کو جمع کر کے، یعنی نیکیوں کو جمع کر کے نیکیاں کرنے والے کو کیا کیا گیا ہے، ابرار۔ جو ابرار کا نامہ اعمال ہے یعنی نیک لوگوں کا، وہ کہاں ہوگا، علیین۔ علیین کا یہ ایک مقام ہے جو جنتی لوگوں کا، نیک لوگوں کا مقام ہوگا، وہ سب سے بلند ہوگا، وسیع ہوگا، اور سب سے کھلے مقام پر ہوگا۔ وما ادراک، تم کیا جانو، ما علیون، کہ علیین کیا ہے۔ یہ سوال بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے، اس کے ذریعے علیین کا جو حساب لگانا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ممکن نہیں ہے، اس کی عقل عاجز ہے کہ کتنا وہ علیین کیسا مقام ہوگا۔ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک دفتر ہے جس میں نیک لوگوں کے نام اور کام درج ہوں گے،
یعنی وہ کتاب کیا ہے، کتاب مرقوم کیا ہے، نیک لوگوں کا دفتر ہے۔ علیون سے مراد 7واں آسمان ہے جہاں مومنوں کی روحیں لے کے جایا جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے تو مراد جنت ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد مقرب فرشتے ہیں، کیونکہ اس کے لفظی معنی جو ہے وہ علیین نیکی کرنے والوں کے ہیں یا جو بلند کے ہیں۔ تو واللہ عالم کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 چیزیں علیین نیکوکاروں کے جو مقام ہے وہ ہوگا۔